اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تمہیں، امتاً، ایک امت، وسطاً، لِتَکُونُوا، درمیانی، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَیَکُونَ الرَّسُولُ، اور ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیدا، گواہ۔ تفسیر۔ وَکَذَلِکَ، اور اسی طرح، یہاں کاف تشبیہ کا ہے اور ذالکہ اشارے کے لیے ہے۔ یہ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور ذالکہ سے کس طرف اشارہ ہے؟ اس میں کئی قول ہیں جن کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے یہدی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسے کہ تمہیں ہدایت دے کر ایک بہتر امت بنایا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے وَلَّاهُم کی طرف اشارہ ہے، کہ یعنی جیسے تمہیں خانہ کعبہ کی طرف پھیرا ایسے ہی تمہیں افضل کیا۔ بعض نے کہا کہ اس سے اصطفینا کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بزرگی دی ایسے ہی تمہیں امت وسط بنایا۔ بعض نے کہا کہ اس سے پورے جملے للہ مشرق والمغرب کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسے کہ مشرق اور مغرب سبھی اللہ کا ہے، لیکن بعض جگہ کو عزت دی ہے کہ اسے قبلہ بنایا، ایسے ہی بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن تمہیں یہ عزت دی کہ سب سے افضل کیا اور سب کا گواہ بنایا کہ تمہاری گواہی پر ان کا فیصلہ ہوگا۔ جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب ساری امت سے ہے، یعنی اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، یعنی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہی سے رسولوں میں افضل ہیں، ایسے ہی تم اول ہی سے خیر الامم ہو۔ نیز گزشتہ کتابوں اور صحیفوں میں بھی تمہارے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں مذکور ہے۔ رب فرماتا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں تا قیامت بہترین امت بنایا کہ تمہیں قرآن دیا، پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطاً، امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت۔ اوسط کے معنی عادل، منصف اور بہتر کے بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ انصاف افراط و تفریط کے بیچ میں ہے، اس لیے فرمایا کہ یعنی اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں انصاف کرنے والا یا بہتر یا بیچ کی امت بنایا کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کریں، اور تاکہ لِتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مقابل گواہ ہو۔ شہداء شہید کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں حاضر۔ گواہ کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے۔ اگر یہاں آخرت کی گواہی مراد ہے تو ناس سے گزشتہ امتوں کے کفار مراد ہیں، اور اگر دنیا کی گواہی مراد ہے تو ناس سے سارے انسان مراد ہیں، یعنی کہ تمہیں یہ تمام صفات اس لیے دی گئی ہیں کیونکہ ایک بڑا کام یعنی گواہی تمہارے سپرد کی گئی ہے، اور اے مسلمانوں، تم اپنی عظمت قائم رکھنا، کیونکہ تمہاری شان یہ بھی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ یہاں رسول سے مراد نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی تم تو اور امتوں کے خلاف گواہی دو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تائید اور تصدیق فرمائیں گے کہ یہ سچے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے عادل ہونے کی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں تم میں سے ہر ایک کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے
کہ اے مسلمانوں، جیسے کہ ہم نے تمہیں بہتر قبلہ، بہتر پیغمبر اور بہتر کتاب عطا فرمائی، ایسے ہی تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہیں عقائد اور اعمال کے لحاظ سے درمیانی امت بنایا، کہ نہ تم یہودیوں کی طرح انبیاء کے دشمن ہو اور نہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو، اور نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر ہو، اور نہ مشرکین کی طرح چند معبودوں کے قائل ہو، غرض یہ کہ تمہارا عقیدہ درمیانہ ہے۔ یہی حال تمہارے اعمال کا ہے کہ نہ تو تم عیسائی راہبوں کی طرح اور ہندو جوگیوں کی طرح تارک دنیا ہو، اور نہ دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل ہو، بلکہ تم اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ اور رسول کے مطابق گزارو، تو تمہاری دنیا بھی دین ہے۔ اور یہ کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں کا سردار بنایا، جیسے کہ مجلس کے بیچ میں سردار ہوتا ہے یا ہار کے بیچ میں بڑا موتی، یعنی ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا کہ تمہیں شریعت بھی دی اور طریقت بھی، اور تمہیں عادل امت بنایا کہ تمہاری گواہیوں سے مقدمات میں فیصلے ہوں اور تمہاری گواہی سب پر جاری ہو۔ یہ فضائل تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم دنیا میں لوگوں پر گواہ ہو، اس طرح کہ تمہاری گواہی کافر پر بھی معتبر ہو، اور اس طرح کہ تم جس کو ولی اور جنتی کہہ دو وہ حقیقت میں ولی ہی ہو، اور جسے تم برا اور جہنمی کہہ دو وہ ویسا ہی ہو، اور جس چیز کو تم بہتر جانو وہ بہتر، گویا تمہاری زبان حق کا قلم ہے، اور اس طرح کہ تمہارا اجماع شرعی دلیل ہے، یہاں تاکہ تم پچھلے کفار کے خلاف گواہ ہو، جبکہ قیامت میں گزشتہ پیغمبروں کی نافرمان امتیں انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گی اور انہیں رب کے سامنے اتہام لگائیں گی کہ مولا ہم تک تیرے احکام انہوں نے پہنچائے ہی نہیں۔ انبیاء عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تبلیغ کی مگر انہوں نے نہ مانی۔ پیغمبروں کو حکم الہی ہوگا کہ آپ تبلیغ کے مدعی ہو اور یہ لوگ انکاری ہیں، لہٰذا اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے۔ مسلمان انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے، جس پر کفار جرح کریں گے کہ تم تو ہمارے بعد آئے، پھر بغیر دیکھے کیوں گواہی دے رہے ہو؟ مسلمان عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تیرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلبی ہوگی اور آپ مسلمانوں کے حق میں 2 گواہیاں دیں گے، ایک یہ کہ یہ سچے ہیں، ہم نے واقعی ان سے فرمایا تھا کہ پچھلے پیغمبروں نے تبلیغ کی مگر ان کی قوم نے سرکشی کی، دوسرے یہ کہ خدایا یہ مسلمان پرہیزگار اور قابل گواہی ہیں۔ تب انبیاء اکرام کے حق میں ڈگری ہوگی، اور اے مسلمانوں، ہمارا یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی تمہارا گواہ ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جسے تم جنتی کہو وہ جنتی ہے اور جسے دوزخی کہو وہ دوزخی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، نیز آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے عیب چھپائیں گے اور تمہاری خوبیوں کی گواہی دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔